بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. مومن کے لیے اپنی نیکی کے کرنے میں ایک ایسا احساس اور ایک ایسی نیت اسلام نے اس کو سکھائی ہے جو اس کے عمل میں زیادہ حسن پیدا کر دیتی ہے. اور اگر وہ چیز عمل کرتے ہوئے مومن کے مد نظر نہ رہے تو نہ صرف یہ کہ عمل میں وہ لطف نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی عمل ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. اور وہ احساس اور وہ نیت ہے عمل کی قبولیت کی نیت. مومن ہمیشہ اس بات پر فکر مند رہتا ہے اور اس بات کو فوکس کرتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ المائدہ میں آیت نمبر 27. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا ہے جنہوں نے آپس میں اختلاف کی بنیاد پر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس کا سبب پیچھے کچھ اور تھا لیکن ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی اپنے عمل کی قبولیت کو دیکھنے کے لیے. تو حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا. تو حابیل نے ایک بات کہی، جس کی قربانی کو قبول کیا گیا اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ صرف اور صرف ان لوگوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں جو لوگ اپنے عمل کے ذریعے سے تقوی کا حصول مد نظر رکھتے ہیں. متقین جو ہیں ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اگر کسی مومن کے اعمال میں سے قبولیت کا یہ معاملہ، قبولیت کے لیے یہ اس قدر زیادہ اس کی نیت کا ہونا نکل جائے تو پھر بندے کی عبادات صرف عادات رہ جاتی ہیں. آج ہم نے جس سورہ کی تلاوت سنی ہے دوسری رکعت میں، وہ بھی اسی موضوع پر اور اسی طرف توجہ دلانے والی ہے، بلکہ جھنجھوڑ دینے والی ہے. جھنجھوڑ دینے والی. اللہ یہ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ. اے پیغمبر کیا آپ کے پاس اس چیز کی خبر آئی جو کہ ڈھانپ لینے والی ہے. الغاشیہ یہاں پر قیامت کا نام ہے. قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام الغاشیہ ہے. الغاشیہ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو چھا جائے، جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے، جو ہر جگہ پر ایفیکٹ کرے، ہر جگہ پر اس کا اثر دیکھا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں الغاشیہ. تو یہ قیامت، اس کی ہولناکیاں یہ ایسی ہوگی کہ کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی اس کے ایفیکٹ سے بچے گی نہیں. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ. اور پھر اس قیامت کے دن بہت سارے چہرے ذلیل و رسوا ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، پست ہوں گے. اور یہ کون سے لوگ ہوں گے، کون سے چہرے ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، کہ دنیا میں انہوں نے بہت عمل کر رکھے ہوں گے بلکہ عمل کی کثرت کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوں گے. یہ بے عمل لوگ نہیں ہوں گے، باعمل ہوں گے، اور اتنے باعمل ہوں گے کہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. لیکن انجام کیا ہوگا؟ یہ اس قیامت کے دن ان کے چہرے اترے ہوئے کیوں ہوں گے، ذلیل و رسوا کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ تصلی نارا حامیہ، یہ لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے کہ جو عمل کرنے کے باوجود بھی جن کا ٹھکانہ جہنم ٹھہرا.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے عمل تو کیا لیکن عمل میں ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جس کی وجہ سے عمل اللہ کے ہاں قبولیت پاتا ہے. یعنی ان لوگوں نے قبولیت کو کسی بھی درجے میں کوئی اہمیت ہی نہیں دی. عمل کرتے رہے عادت کی بنیاد پر، اور اس عمل میں کبھی ریاکاری آ گئی، اس عمل میں کبھی وہ چیز آ گئی جو عمل کو مردود کر دیتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نہ ہونا. تو یہ دونوں چیزیں انسان کے عمل کو قبولیت سے خارج کر دیتی. جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے بعد اس پر اعمال کرنا لازم اور واجب اور اس کے ایمان کا حصہ ہے، تو اس کے ایمان کی، اس کے عمل کی قبولیت کی دو شرائط ہیں. جب ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی عمل کریں، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو، وہ کوئی بھی نیکی ہو، دو شرائط ضروری ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ وہ کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. اس کام میں نہ ہی ریاکاری ہو، نہ دکھلاوا ہو، اور نہ ہی اس کام کے ذریعے سے کسی پر احسان کرنا مقصود ہو. اگر یہ چیز آ گئی عمل برباد ہو جائے گا. ریاکاری کا کیا مطلب ہے کہ انسان وہ عمل جو اللہ کے لیے اس کو کرنا چاہیے تھا، وہ احساسات جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے، وہ فیلنگز جو اللہ کے لیے خاص ہیں، یہ انسان کسی اور کے لیے وہ احساسات اور وہ فیلنگز شو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اس عمل کو، ریاکاری کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الشرک الاصغر کہا، چھوٹا شرک. کیوں؟ اس میں بندہ اس طرح سے شرک کر رہا ہوتا ہے. جو چیز اللہ کے لیے خاص کرنے کی ہے وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے لیے عمل کرنا تھا، اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، یہ شخص لوگوں کو دکھانے اور ان کی محبت کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے. اس شخص کا عمل قبولیت کھو دیتا ہے، اور یہ ان لوگوں میں شامل کر دیا جاتا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. عمل میں ایک اور دوسری چیز ہے جو بڑی خطرناک ہے، جو عمل کو قبولیت سے خارج کر دیتی ہے، اور یہ یہودیوں کا وصف تھا اور آج تک ہے. قرآن نے بار بار اس کو ذکر کیا. وہ ہے اپنی نیکی کو احسان بنا کر پیش کرنا، اپنی نیکی کو یوں باور کروانا کہ جیسے کوئی احسان کیا جا رہا ہو. تو یہودیوں نے اپنے دور میں جب ان کے اوپر کچھ عروج تھا، اور اس کے بعد جب یہ لوگ ہدایت سے ہٹے، تو ان لوگوں نے اعمال کو اس طرح سے کرنا شروع کر دیا گویا کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں. تورات کو سیکھنا، تورات کو سکھانا، تورات کے احکام، تورات کے مسائل، ان کا بیان، ان سب چیزوں میں ان کی کیفیت کیا تھی کہ ہم احسان کر رہے ہیں. اللہ کے گھر کا کوئی کام کرنا، اس کو احسان قرار دینا کہ میرا یہ احسان ہے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کے کام تو کرتے ہیں لیکن اس کام کرنے میں پیچھے کیا ہوتا ہے کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے نے قبولیت کو فوکس نہیں کیا. قبولیت والا بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ تو عمل کرنے کے بعد زیادہ عاجز ہو جاتا ہے. جس کو قبولیت کا خدشہ، جس کو قبولیت کے بارے میں جو احتیاط کرتا ہے، وہ عمل کرنے کے بعد زیادہ عاجز ہو جاتا ہے. اور جس کے نیک عمل نے اس میں تکبر پیدا کر دیا، تو یہ شیطان کا وصف ہے، اور شیطان کے سب سے بڑے حواری یہودیوں کا وصف ہے. شیطان کو بھی اسی چیز نے متکبر بنایا تھا نا، عبادت، عمل، ان چیزوں نے متکبر بنایا تھا. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ تکبر کئی طرح کا ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے بدترین تکبر ہے نیکی پر تکبر. نیکی تو بندے میں عاجزی پیدا کرتی ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنی پوری ایفرٹ، پوری کوشش کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ، اور عمل کی دوسری شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کا ہونا، اے اللہ اس کے ساتھ میں نے عمل کر لیا ہے، اللہ اب قبول کرنا. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ اللہ کے نزدیک کون سی ہے اس روئے زمین پر؟ مساجد ہیں. ان مساجد میں سے سب سے زیادہ مقدس جگہ کون سی ہے؟ مقدس مسجد کون سی ہے؟ بیت اللہ، مسجد حرام، سب سے افضل. دوسرے نمبر پر انبیاء علیہ السلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سب سے افضل کون ہے؟
ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل ہے نا. جب بیت اللہ سب سے افضل گھر ہے، سب سے افضل جگہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں تمام انبیاء سے افضل ہستی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کریں. تو یہ بیت اللہ کی تعمیر، یہ جو عمل ہے، یہ بھی سب سے افضل ہوا کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو شہروں میں سے سب سے زیادہ مقدس اور پیارا شہر کون سا ہے؟ مکہ. دیکھیں، سب سے فضیلت والا شہر، سب سے فضیلت والا گھر، اور اس کے بعد جد الانبیاء، سب سے افضل پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک سب سے افضل پیغمبر، اور سب سے بہترین کام بیت اللہ کی تعمیر، یہ وہ کر رہے ہیں. لیکن ان کی زبان پر کلمات کیا ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ اس محنت کو قبول کر لینا. کسی قسم کا کوئی تکبر ان میں. آپ حیران ہوں گے، سورۃ البقرہ میں اگر آپ یہ پڑھیں، آیت نمبر 127، 28، 29، یہ تمام آیات پڑھیں جو اللہ نے ان کو مرتبہ دیا، جو مقام دیا. اس کے بعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ ہم سے قبول کر لینا، یا رب ہم سے قبول کر لینا. تو مومن یہ ہے، ہر نیکی کرتے ہوئے وہ اس بات کے بارے میں اس کا دل خوف زدہ ہوتا ہے، اللہ قبول کرنا. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو. مومن میں یہ تکبر، یہ سختی یہ نہیں آتی. اس لیے تو مومن مجموعی طور پر مومن نرم ہوتا ہے، مجموعی طور پر مومن نرم ہوتا ہے. سختی صرف وہاں پر شو کرتا ہے جہاں پہ ضرورت ہے، ورنہ اس کی پوری زندگی نرمی پر منتج ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ نیکیاں اس کو نرمی سکھاتی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھی، نرم تھے، حلیم تھے، شفیق تھے، مہربان تھے. ہاں غصہ بھی کرتے تھے، لیکن وہاں جہاں ضرورت ہو. غالب آپ کی طبیعت پر کیا تھا؟ نرمی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحیم ہے. غصہ کہاں کرتے ہیں؟ جہاں پہ ہم لوگ اللہ کی رحمت کو وہ مقام نہیں دیتے جو مقام دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا ہی اس انداز سے کی کہ تم کہیں ان لوگوں میں شامل نہ کر دیا جاؤ. اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے، قبولیت کا ذہن میں رکھ کے کیا جائے، اور اخلاص ہوگا، اور اخلاص کے بعد ہر عمل اس طرح سے کیا جائے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تب یہ عمل قبول ہوگا، ورنہ یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. ہر وہ عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، تو وہ مردود ہے. دیکھنے میں جتنا بھی اچھا لگ رہا ہو، دیکھنے میں جتنی بھی اس میں محنت اور مشقت ہو رہی ہو، ہمارے طریقے پر نہیں، رد کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قبولیت کے معاملے میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے دل میں اس کا خیال بہت زیادہ رکھیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں اپنے اعمال کے بعد کہ اللہ قبول کر لینا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين.